شکر سے حاصل کر سکتے ہیں سب کچھ. اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، رشتہ داروں کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں، اگر آپ 10 روپے کسی کو دے دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 90 روپے جو بچے ہیں یہ 900 روپے بن جائیں گے. اللہ نے اگر آپ کو کچھ بنایا ہے تو کوشش کریں اپنے کسی ہمسائے کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست کو اپنے ساتھ شامل کریں، اس کا ہاتھ تھام لیں، اس کی زندگی میں بھی وہی کچھ لانے کی کوشش کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. ہم مدد تو کرتے ہیں لوگوں کی، لیکن زکوٰۃ کے نام پہ، خیرات کے نام پہ، اور خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں نے مدد کر دی. نہیں، اگر اللہ نے آپ کو 1 لاکھ دیا ہے تو اس میں سے 25,000 دے کے دیکھیں، پھر مزہ آئے گا، پھر اللہ آپ کا ہاتھ تھامے گا. اور یہ سب ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو ایمان ہے نا کہ عزت، ذلت، روزی، زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم یقین نہیں کرتے ان باتوں کا. جب کسی کے جنازے میں جاتے ہیں قبرستان تو تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا ہے کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے، لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں فون اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، دھوکہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ان سب باتوں کی وجہ سے ہی یہ حال آج ہم جس حال پہ پہنچے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے اعمال ہوں گے ایسے حکمران بھی ہوں گے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، پھر ہم حکمرانوں کی طرف جا سکتے ہیں، ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں. تو اس ملک میں بہت کچھ بکھرا ہوا ہے، سمیٹنے کی ضرورت ہے. اور سمیٹ ہم تبھی سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر ایک خود اعتمادی لائیں گے، اپنا بھی فرض سمجھیں گے کہ یہ ملک میرا ہے. اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو جیسے اچھا صاف ستھرا کر لیتے ہیں نا کہ کوئی مہمان آئے گا تو ہماری عزت ہے کہ ڈرائنگ روم میں کچرا نہ پڑا ہو، کوئی چیز بکھری نہ ہو. تو اپنے گھر کے باہر اپنی گلی کو بھی ڈرائنگ روم بنائیں، تب مزہ آئے گا نا کہ آپ اون کریں گے شہر کو، صوبے کو، ملک کو. ہم اپنا ڈرائنگ روم تو اچھا کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو تو اچھا بنانا چاہتے ہیں. جو ہمارے اندر ایک جنون سا آ گیا ہے بس آج ہی حاصل ہو جائے اور اس کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھا لے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر، یقین. اور اگر یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریں گے، بہت چھوٹے لیول پہ بھی کر کے دیکھیں. اگر کوئی 25,000 بھی کماتا ہے، اس میں سے 1,000 روپے دے کے دیکھیے اللہ کے نام پہ، کسی کی مدد کریے، تو وہ 25,000 2.5 لاکھ اور پھر 25 لاکھ بن جائیں گے. یہ میں آپ کو تجربے سے بتا دوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ہی نے کرنی ہے. اگر ریاست ہمیں نہ دے سکی کچھ تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. ہمیں اس یقین کے ساتھ کام کرنا ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. اور یہ ایک شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. چاہت کی ضرورت ہے، راستہ نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی ہمیں. تو پھر کہا ہے شاعر نے کہ مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. ہم نکال سکتے ہیں چشمہ، ہم سمت بنا سکتے ہیں. ہمیں یقین ہے، ہم مسلمان ہیں. ہم کیا نہیں کر سکتے؟ ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے، اچھا سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم نا امید ہو چکے ہیں. اور اس کی وجوہات ہیں، میں اس پہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، غلطیاں ہیں، سبھی کی ہیں. لیکن کیا غلطیاں کرنے کے بعد چھوڑ دیں اس ملک کو اس کے حال پہ؟ چھوڑ دیں سب کچھ؟ اگر یہ ملک نہیں، نعوذ باللہ
تو پھر کیا رہے گا؟ آج ایسی بہت بڑی قومیں ہیں جو دنیا کی دولت ہونے کے باوجود ان کا اپنا ملک نہیں ہے. ہم شکر گزار بنے. ہم بہت حد تک ناشکرے بھی ہیں. میڈیا کے دوست کھڑے ہیں, کچھ باتیں میڈیا کے تھرو بھی لوگوں تک پہنچیں گی. ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ 10 جوڑی جوتوں کی ہونے کے باوجود بھی شکر نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں 11ویں اور 12ویں مل جائے. رات میں گیا تھا, اس نے فلاں شوز پہنا ہے, میرے پاس نہیں ہے. ارے بھائی, اس کو دیکھو جس کا پیر کٹا ہوا ہے, معذور ہے, اس سے پوچھو نعمت, اور شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں پہننے کے لیے پیر تو دیے ہیں, لیکن ہم شکر کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں پھنس چکے ہیں. ہر طرف نفسا نفسی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات, اپنے ملک کا نہیں سوچتے. اس وجہ سے آج معاشی مسائل کا شکار ہیں, سیاسی مسائل کا شکار ہیں. لیکن اس کا حل صرف آپ لوگوں کے پاس ہے, اور وہ کیا ہے؟ اپنے حصے کا کام کرنا. اپنے لیے نہیں, اپنے ہمسایوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ خود ہی تھام لے گا. تو ہم کوشش کریں. مسائل ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. روزگار کے مواقع ملیں, تعلیم حاصل کریں, کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں, اپنے گھر کے کفیل بنیں. اگر نوکری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, نوکری دینے والے بن جائیں, ہنر سیکھیں. آئی ٹی کا فیوچر ہے, آئی ٹی کے معاملات, کورسز کریں, جدت کریں, جنون پیدا کریں کہ کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے. اور جیسے کہا نا کہ اگر ایڑیاں رگڑیں گے تو چشمہ نکل آئے گا, لیکن کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ نے کہا کوشش کرو, دینے والا میں ہوں. تو ہم بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے. میں تو کم از کم جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا, اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن سنڈے تھا, اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پہ نوازا. نوٹیفیکیشن میرا 12 ربیع الاول کو ہوا. تو میں نے تو اس دن سے یہ عہد کیا ہے اپنے اللہ سے کہ جو کوشش میں کر سکا, جس حد تک بھی جا کے میں کروں گا. میں نہیں ڈروں گا ان لوگوں سے یا ان صاحب اقتداروں سے جن کے خوف سے مجھے اپنی اس گورنری جانے کا ڈر ہو. یقین جانیے, خوف صرف اللہ کی ذات کا رکھے. مجھے جواب اللہ کو دینا ہے. تو بحیثیت گورنر سندھ جو مجھ سے ہو سکے گا, آج اس پیغام پاکستان کانفرنس سے میں یہ بات آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانی دینے والوں کے لیے, اپنے گھر والے اور اپنے ملک کے لیے محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. منزل خود بخود ضرور ملے گی. اور یہ ایک شعر کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور یہ ایک آخری شعر کے ساتھ میں بات ختم کروں گا. جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہے, جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہے, ایسی کم ظرف ہواؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ. جتنی اجتماعیت کی ضرورت آج ہے, اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ڈھونڈنا چاہیں گے
اگر آمنیاں پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایمان پر کھڑا کیا، اخلاص پر کھڑا کیا، اللہ کے ساتھ جوڑ کر کھڑا کیا، اور پھر یہ ایمان، یہ اخلاص اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق وجہ بنا کہ جس کے ساتھ وہ وحدانیت صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں دنیا نے دیکھی کہ جس کی مثال دوبارہ دنیا کو میسر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم مکی دور سے مدنی دور کی طرف جا رہے ہیں۔ آج جس شہر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں بھی آپ مہاجر کی بات سنتے ہوں گے، انصاریوں یعنی یہاں کے مقامی لوگوں کی بات سنتے ہوں گے، آپس میں جو فرق ہے اس کی بات سنتے ہوں گے، حقوق کی بات سنتے ہوں گے، اور حقوق کی بنیاد پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جو راستہ اختیار کرنا ہے اس کی بات سنتے ہوں گے۔ لیکن آپ کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم جناب کامران ٹسوری صاحب، جو ہے وہ اچھالے گئے تھے، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، تو یہ وطن عزیز جو ہے مارز وجود میں آیا تھا۔ میں کہتا ہوں اس میں اگر جو قیادت تھی اس کے کردار کو دیکھا جائے گا تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک روشن مثال ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جتنے جتنے بھی رفقائے کار ہیں وہ سارے کے سارے روشن مثال ہیں۔ میں کہتا ہوں قوم سے پیٹ پر پتھر باندھنے کی بات کرنی چاہیے۔ حالات ایسے ہیں، ایثار کرنا پڑے گا، حالات ایسے ہیں، قربانی دینی پڑے گی، اور یہ سب کے سب کو دینی پڑے گی، عوام کو بھی دینی پڑے گی، خواص کو بھی دینی پڑے گی۔ پیٹ کا ایک پتھر جو ہے وہ عوام، ان کو جو ہے وہ پیٹوں پر پتھر باندھنے چاہیے۔ بالکل اسی طرح ہمارے خواص کو مثال بننا چاہیے، اور مثال بن کر لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے عوام کے سامنے موجود ہو اور وہ دیکھیں کہ سب مل کر اس وطن عزیز کا تحفظ چاہتے ہیں۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے علاوہ راستہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھ لیجئے گا، کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے، یہ پاکستان ہوگا تو حکمرانیاں ہوں گی، یہ پاکستان ہوگا تو ہماری عزتیں، ہمارا مقام و مرتبہ ہوگا، اور اگر پاکستان ہوگا تو جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ سب کا سب ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے تحفظ کے لیے سب کو میدان میں آنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ یہ تھے محترم جناب ابو عبداللہ صاحب جو ہم سے ہم کلام تھے۔ ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی گورنر سندھ محترم جناب کامران ٹسوری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بلا تاخیر انہیں خطاب کے لیے دعوت دے شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پیغام پاکستان کانفرنس میں موجود تمام ہی شرکاء کو السلام علیکم۔ پاکستان کا جو پیغام کیا ہے؟ امن کا پیغام۔ پاکستان کا پیغام اخوت کا پیغام۔ پاکستان کا پیغام محبت کا پیغام۔ اور اگر ہم اسے یوں دیکھیں کہ مذہب اسلام جو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سال پہلے کیا پیغام تھا، اسی اخوت، امن اور بھائی چارگی کا۔ جو مذہب وضو میں پانی کے ضیاع کو منع کرے تو اس مذہب کی کیا مثال دیں؟ آج جتنی بات مجھ سے پہلے
ہمارے بھائی نے کی، ان سب باتوں کو کم و بیش 75 سالوں سے ہم اسی طرح سے سنتے آ رہے ہیں۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اچھی بات سننے کے بعد اس پر عمل کتنا کیا۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن صرف بات نیت اور عمل کی ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں اور کتنا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے 75 سال گزرنے کے بعد آج پھر ہم یہ سوال لے کے کھڑے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کیسے چلے گی، اس ملک میں امن و امان کیسے قائم ہوگا، اس ملک میں بجلی، گیس اور پانی کیسے آئے گا۔ مطلب اس 75 سال کے سفر کو طے کرنے کے بعد بھی وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں ہم۔ تو ہمیں اپنی سمت کا پتہ نہیں چل رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے اس پاکستان میں، اور آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم بحیثیت قوم پاکستانی جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے روتے ہیں، اور جب وہ ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو آج یہ ملک پاکستان ہمارے پاس ہے، شاید اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، جیسا بھی ہے۔ کیوں ہے کہ آپ جب کسی بھی پڑوسی ممالک کا سفر کریں، چاہے ملیشیا، ترکیہ، ایران، افغانستان، تو وہاں پر آپ کسی سے جب پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہے گا میں ترک ہوں۔ اگر آپ ترکی میں ہیں، آپ ملیشیا میں ہیں، وہ کہے گا میں ملئی ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستان کے اندر قومیتوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں، وہ کہے گا میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں اردو اسپیکنگ ہوں۔ ہم میں نیشنلزم ختم ہو گیا، پاکستانیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم پتھر کے دل والے ہو گئے، جیسے پتھر کا زمانہ تھا، ہم پتھر دل لوگ ہو گئے۔ ہم ہر وقت اپنے ملک کی برائیاں کرتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ جہاز میں سفر کریں، آواز آ رہی ہوگی پاکستان میں یہ خراب، وہ خراب، کرپٹ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ کسی ملک سے ایسی آواز نہیں آتی۔ ہم سے زیادہ کرائم ہے دنیا میں، ہم سے زیادہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنے ملک کی برائی کرنے میں۔ اور بحیثیت ایک انسان ہم بہت کچھ بن گئے، ڈاکٹر، انجینئر، مفتی، ہر چیز بن گئے، لیکن اچھا انسان نہیں بنے۔ اگر ہم اچھا انسان بن جاتے تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے۔ لیکن خیر، امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ اس ملک کے چلانے والوں سے 100 خامیاں ہوئی۔ اگر کیا ہمارے گھر میں اگر والدین یا والد بیٹھے ہیں، بیٹے سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ اس کو نکال نہیں دیتا، سمجھاتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ملک کے چلانے والے حکمرانوں سے غلطیاں ہوئی، یا ان لوگوں سے جو ملک آج تک چلاتے آئے ہیں، تو ہمیں درگزر کر کے، معاف کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس ملک کی بھاگ دوڑ آنے والے دنوں کی، فیوچر کی، آپ لوگوں سے منسلک ہے۔ آپ ہیں اس ملک کا معمار۔
ہم نے سوچنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. ابھی یہاں کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں مجھ سمیت، کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں صبح اپنی بہن کو ملنے گیا تھا، میں نے اپنے بھائی کو گھر جا کے اس کی خیریت پوچھی، میں نے اپنے رشتہ دار کی عیادت کی. بہت کم لوگ ہوں گے ایسے. وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم خسارے میں ہیں انسان، تو ہم خسارے میں آ چکے ہیں، ہمیں ماننا چاہیے. اور ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات کو ٹھیک کرنا ہے، اچھا انسان بننا ہے. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بے دریغ قربانیاں پہلے بھی دی گئیں اور آج بھی ہماری جو فورسز ہیں، نیوی، آرمی، ایئر فورس، سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے، یا جب بھی کوئی اندرونی ہماری قدرتی آفات آئی ہیں تو شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. تو ان کی قربانیاں ہیں، آپ کی قربانیاں ہیں. آپ کی قربانی کیا ہے کہ آپ پورا دن روزگار کے لیے نکلتے ہیں، بہت ساری مجبوریوں خامیوں کے باوجود بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ایک قربانی ہے. تو ان سب قربانیوں کا مجموعی رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اس پاکستان کو، اپنے اس ملک کو، اس میں رہنے والوں کو، اس کی املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن کوئی اور یا کسی اور کے سامنے اس ملک کی ہم برائی نہ کریں. اپنے اندر ایک سچا پاکستانی کھڑا کریں کہ نہیں ٹھیک ہے، پہلے پاکستان ہے، پھر قومیت ہے، اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں. تو ہم ایک اچھی قوم ہیں، لیکن اور اچھی قوم بنانا ہے. مسائل بہت سارے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اور حالات ہمیں مزید خراب ملے معیشت کے حوالے سے، لیکن کیا ان سب باتوں کو لیتے ہوئے ہم کسی اور کے ہاتھوں میں استعمال ہوں گے؟ نہ مذہب کے نام پہ استعمال ہو، نہ سیاست کے نام پہ استعمال ہو. کیونکہ پاکستان اور ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. اس پر یقین چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جب ہم شکر ادا کریں گے جس حال میں بھی ہیں، آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی عزت میں، آپ کی املاک میں ضرور اضافہ کرے گا. یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں، ایمان کو اس یقین سے مضبوط کر لیں. ہاں، خواہش مثبت، سوچ مثبت. اگر آپ کی سوچ مثبت ہے اور آپ جو سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ بننا ہے، اس کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا. حاضرین مجلس، پیغام پاکستان کی اس کانفرنس میں اسے اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ چونکہ یہاں پہ آج تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان سے یہ ذکر کرتا چلوں کہ پیغام پاکستان بظاہر ایک ڈاکیومنٹ کا نام ہے جو کہ اس ملک کے قریباً 500 سے زائد جید علماء کرام اور بڑی ہستیوں نے اپنے دستخط سے پرنٹ کیا، اور اس میں چند وعدے کیے گئے، اور وہ وعدے تھے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کو ہم بروئے کار لا کر بحیثیت قوم پاکستان کو استحکام بخش سکتے ہیں. یہ اس ڈاکیومنٹ کا نام رکھا گیا پیغام پاکستان. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ملک جو 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے نام پہ بنا، کیا وہ ملک محض
اتفاق تھا؟ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا؟ کیا یہ اس جد و جہد کا نتیجہ تھا جو مسلمانان ہند نے کیا؟ میرے خیال میں بات کچھ یہاں سے بھی بہت دور جاتی ہے۔ اس ملک میں معرض وجود میں آنا تھا، اور اس کا اظہار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہی فرما چکے تھے۔ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں علماء حضرات کہ جبل ہند پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاب رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو وہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آتی ہیں؟ اگر ہم اس کا ادراک کریں تو وہ ہم ہی ہیں، وہ یہی قوم ہے جس نے اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا ہے تا قیامت انشاءاللہ۔ میرے خیال میں پیغام پاکستان کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب کلام پاک کا نزول ہوتا ہے۔ پیغام پاکستان کا آغاز وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے ہو جاتا ہے، اور شاید اگر اس کی تشریح آپ کرنا چاہیں تو خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، دراصل حقیقت میں وہ پیغام پاکستان ہے۔ وہ گو کہ وہ پیغام پوری دنیا کے لیے، لیکن باہمی تفرقات کو مٹانے کے لیے اس سے بہتر پیغام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ ہم نے وہ اپنے اجداد کی جو تعلیمات تھی ان کو پس پشت ڈال دیا، اور ہم ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑے جہاں پہ ہم اب کئی طبقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اس بنیاد کی طرف چل پڑے، 5ویں بڑے ملک ہیں، اگر آپ 7ویں ایٹمی قوت ہیں، 6ٹھی بڑی فوج ہے،